والسلام علی رسول اللہ۔ توحید سیریز کا 18واں پارٹ۔ خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ دینے والے جج کا حکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی دوسرے نظام یا قانون کے حکم کو ماننا سراسر کفر ہے، اور یہ کفر بھی تو کفر اکبر تک جا پہنچتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت اسلامیہ ہی سے نکل جاتا ہے، اور کبھی یہ کفر اصغر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت سے نہیں نکلتا۔ اب اس کا فیصلہ کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر اصغر کا، اس کی حالت دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر اس شخص کا اعتقاد ہو کہ شریعت کا حکم ماننا واجب نہیں بلکہ اس میں اس کو اختیار حاصل ہے کہ جس کا چاہے حکم مانے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کی توہین کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دوسرے قوانین اور نظام زندگی اسلامی شریعت سے بہتر ہیں اور شریعت اسلامی موجودہ دور کے لیے صحیح نہیں ہے، یا پھر کفار اور منافقین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور نظام کے دامن میں پناہ لیتا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس سلسلے میں اس کو پورا علم بھی ہے، اس کے باوجود اسے وہ نافذ نہیں کرتا لیکن وہ اپنے آپ کو مستحق سزا بھی سمجھتا ہے، تو ایسا شخص گنہگار اور کافر ہوگا، لیکن اس کا کفر اصغر ہوگا۔ ناوافق مگر مجتہد شخص کا حکم۔ لیکن اگر ایک شخص شریعت سے ناوافق ہے اور اسے معلوم کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرتا ہے پھر وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے تو ایسے شخص کو خطا کار کہا جائے گا۔ اس کی محنت اور کوشش اور اجتہاد کا حسن نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایسا کسی خاص مسئلہ ہی میں ہوگا، لیکن عام مسائل اور معاملات میں مسئلہ اس کے برعکس ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ شریعت کے مطابق فیصلہ اور اس کی پیروی واجب نہیں، وہ کافر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص لوگوں کے معاملے میں شریعت سے ہٹ کر ایسے قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے جسے وہ عادلانہ قانون سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب اور ملت عموماً انصاف سے بھرے ہوئے فیصلے کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی یہ عدل و انصاف کسی دین میں موجود ہوتا ہے اور اس دین کے اکابر اسی کا حکم دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف منسوب مسلمان اپنی عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپنے باپ داداؤں کے فیصلوں کو دیکھ کر ویسا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے حکمران کا عام عقیدہ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں۔ یہ بھی سراسر کفر ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن کتاب اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ فیصلے کے وقت لوگوں کی یا اپنے باپ داداؤں کی روش کو دیکھتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، لیکن پھر بھی وہ شریعت کے خلاف فیصلے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کافر ہیں۔ قانون سازی کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی قانون بنانے والے ہیں۔ ان احکام اور قوانین کو وضع کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جن پر بندوں کی صلاح اور فلاح کا دار و مدار ہے۔ عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام شعبے جن کے مطابق چلتے ہیں اور جن کے ذریعے بندوں کی باہمی لڑائی جھگڑے اور تنازعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایسے تمام قوانین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، دیکھو سب مخلوق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، چونکہ وہی جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز مفید ہے، لہٰذا اسی کے مطابق وہ ان کے لیے احکام وضع کرتا ہے، اور چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لیے رب ہونے کے ناطے قانون سازی کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے، اور چونکہ تمام بندے اس کے غلام ہیں اس لیے ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں۔ ان احکامات کی پیروی کا پورا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاکم اللہ خیرہ، اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔